شروعات اس ذات اقدس کے نام جس کی ہر شے زمین و آسمان کے درمیان اسی کی ہے۔ دوستو یہ فرمان تو ہے، سرکاری فرمان، رب کا فرمان ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری۔ تو پھر برا کیا ہے؟ ہر وہ شے حرام ہو جاتی ہے جو بے وقت اور وقت سے زیادہ ہو جائے۔ جو چیز وقت پر نہ ہو وہ حرام کہتے ہیں، جو وقت پر ہو وہی کام حلال ہوتا ہے۔ چیز حرام حلال نہیں ہوتی، انسان کے نظریوں سے وہی شے حلال ہوتی ہے، وہی شے حرام ہوتی ہے، تقاضائے وقت کے لحاظ سے۔ جیسے ہم زیادتی کہتے ہیں، تو کسی بھی کام کی زیادتی کر لو وہ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ جیسے دودھ بہت فائدہ مند چیز ہے، خون پیدا کرتی ہے، اگر انسان کو ریشہ یا کھانسی ہو تو وہی دودھ بلغم پیدا کر دے گا۔ اسی طرح جو کام وقت کے مطابق ہوتا ہے اسے حلال کہتے ہیں، جو وقت سے پہلے ہو جائے اسے ہم حرام کہتے ہیں۔ باقی دنیا میں اب سو بیکار کچھ نہیں ہوتا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خوف بری چیز ہے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ مگر رب تعالیٰ جب راضی ہوتا تو کہتا میں لا خوف علیہم کرتا، مگر خوف بھی دنیا میں ہے۔ بیکار وہ بھی نہیں، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ وہی شاید تبدیل ہو جاتی۔ کبھی بندہ نابالغ ہے، کبھی بالغ ہے، نابالغ پر اور چیزیں جائز ہیں، بالغ پر اور چیزیں جائز ہیں، بچے پر اور چیزیں جائز ہیں، بوڑھے پر اور چیزیں جائز ہیں۔ تو وقت کے لحاظ سے کوئی بھی چیز اب سو بیکار نہیں۔ ہم ایک لفظ کو لے لیتے ہیں جو مجھے پسند ہے، میری عمر 25 سال ہے، تو اب کہیں بوڑھے کو بھی وہی چیز پسند آئے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان بڑا خوش و خرم ہو، بڑی لذت آ رہی ہو، ناچ رہا ہو، خوشی سے ناچ رہا ہو، اس کو رب بھول گیا ہو، دنیا میں انجوائے کر رہا ہو، ساتھ ہی کہیں سے گولی کا فائر آ جائے یا آواز آ جائے تو وہ خوف جو ہے آپ کی لذتوں کو پست کر دے، آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ پر خوف طاری ہو جائے گا آپ کی لذتیں مندم پڑ جائیں۔ جتنا اگر زیادہ خوف ہے تو وہ خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو خوشی سے ناچ رہے۔
اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی. جیسے ہم بازار میں کوئی انجوائے کر رہے ہوں، سیر کر رہے ہوں، کڑھائی گوشت ٹکے کھا رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، اگر کوئی آواز دے دے پولیس آ گئی تو خوف کے مارے آپ کی لذت ٹوٹ جائے گی. مگر یہ دیکھیں کہ اس خوف سے آپ کی لذت کا ٹوٹنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، ورنہ آپ لذت میں بڑھ جاتے اگر خوف نہ ہوتا. اسی طرح انسان کو کبھی کبھار خوف بھی فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دہ وہ بھی نہیں ہوتا. جیسے خوشی میں ناچ رہے، گولی کا خوف آیا، آپ نے ناچنا بند کر دی. ہو سکتا وہ ناچ آپ کا کہیں اور آگے بڑھ جاتا. اگر دنیا میں خوف نہ ہوتا تو یہ دنیا جانور سے بھی بدتر ہو جاتی. کیونکہ نفس شر بھی ہے اس کے اندر، وہ بڑا بے لگام ہے، وہ خود خوف زدہ ہے. ایک وقت پر وہ خوف زدہ ہے، ایک وقت پر وہ خوف سے ڈراتا بھی. جیسے اکثر سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ مومنوں کا دشمن ہے. تو یقیناً طور پہ سمجھ میں آتی ہے بات، جو اس کا ساتھی بن جائے اس کا دشمن تو نہ ہوگا. دشمن تو اس کا ہوگا جو اس کی اپوزیشن. خیر کا شر دشمن، شر کا شر دشمن نہیں. تو اسی طرح دوستو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. چیزیں وہی ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، بے وقت وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے کسی شخص کو ایکسیڈنٹ، حادثے میں تکلیف ہو رہی ہو، وہ اتنا رب کا بندہ تو نہیں کہ اپنے خیال کو، اپنی روح کو رب کی طرف لگا لے تو درد کم محسوس ہو. ابھی انجان ہے، شروعات ہے، تو کیا کرے گا؟ حادثے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ایسا میڈیسن دیا جاتا ہے جو الکوہل کی طرح ہوتا. ویسے الکوہل پی لے تو حرام ہوتی ہے، اگر وہ ہائے ہائے کر رہا ہے تو اس کو ایسے میڈیسن دیے جاتے ہیں جس میں الکوہل کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہومیوپیتھک کا میڈیسن لے تو اس میں 92-96% انہوں نے لکھا ہوتا ہے الکوہل. بیماری کی حالت میں وہ میڈیسن ہومیوپیتھک لے لینا جائز ہے، بے وقت الکوہل ناجائز ہے. میں شراب کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جو چیزیں انسان کو وقت کے لحاظ سے کی جاتی ہے، دی جاتی ہے کہ اس آدمی کو تھوڑا سا سکون مل جائے، نیند میں آ جائے یا خیال اس کا سو جائے تو اس کو تھوڑی سی درد میں کمی محسوس ہوگی. تو اسی طرح انسان جب اس کے اندر دنیا کی خواہشات بس جاتی ہے،
دنیا ہی اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے خوف فائدے مند ہے۔ کہ میں کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں یا کسی لذت لینے جا رہا ہوں، کوئی کھانا کھانے جا رہا ہوں جس میں مجھے میرا جسم ہی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لذتوں میں کھویا ہوا ہوں، اگر وہاں ڈاکو آ جائے، فائر ہو جائے، پولیس آ جائے تو اس کا خوف آپ کے فائدے میں ہوگا کہ آپ وہ لذت نہیں لے سکیں گے، یا جائیں گے نہیں پھر لذت کی طرف، اگر جائیں گے بھی تو وہ لذت نہ آئے گی، بے مزہ ہو جائیں گے، تو اس وقت خوف فائدے مند ہے۔ اگر میرا اسی دنیا میں دل لگا ہوا ہے، مجھے یہی دنیا پسند ہے، میں ہر زندگی کا ہر مقصد اسی دنیا کے لیے سمجھتا ہوں، اگر پھر اس لائف میں خوف آ جاتا ہے کسی شے کا تو وہ فائدے مند ہے کہ لذت دنیاوی ہلکی ہو گئی اور میں نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ خوف بڑا سے بڑا تو موت کا ہوتا ہے، عزت کا موت کا خوف ہوتا ہے، تو پھر انسان رجوع کرتا اپنے رب کی طرف۔ اگر خوف دلانے والا نہ ہوتا تو آپ رجوع بھی نہ کرتے۔ تو جب تک نفس شر ہے، دنیا کی خواہشات ہے، یہی دنیا اچھی لگ رہی ہے، اس وقت تک خوف فائدے مند ہے۔ وہی انسان جب اپنے اصل مقصد کی طرف چلا جاتا ہے، اے دنیا بے لذت ہو جاتی ہے، اسے رب تعالیٰ ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے لا خوف علیہم ہونا پڑتا ہے، پھر اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا، پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ پھر اس ذات سے محبت کرتا ہے جس ذات سے بھی خوف دلایا جاتا تھا۔ خوف کی مختلف قسمیں، بعض کا کسی کو آپ پیار کرتے ہیں یا رب کو پیار کرتے ہیں، جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں آپ کو اس کی ناراضگی کا بھی خوف ہے کہ میرا محبوب، میرا دلبر، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہے۔ جب ناراضگی کا خوف آتا ہے تو پھر اس کو راضی کرنے کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ جب محبت میں بڑھتا ہے پھر دنیا کے خوف کم نہیں ہوتے۔ جیسے وہ فرمان ہے، کوئی بھی ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصاری ہو، کوئی بھی ستارہ پرست ہو، اگر اسے یہ پتہ چل جائے یا اس کا ایمان ہو روز قیامت پر اور مجھ پر ایمان ہو، تو وہ لا خوف علیہم ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنا اجر اس کا موجود ہے۔ تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں، برائی پیدا نہیں کی گئی، سارا کچھ انسان کو بتا دیا گیا ہے، یہ چیز اس وقت جائز ہے، اس وقت ناجائز ہے۔ وہ چیزیں بنی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں، دودھ پینے کے لیے ہی بنا ہوتا ہے، مگر طبیعت اور حالات اور عمر کے تقاضے سے اس کو پینا پڑے گا۔ جیسے انسان
آگے بڑھتا ہوا، کبھی بچپن میں دیکھو ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑا ہو کر بھینس کا دودھ پیتا ہے۔ ایک وقت وہ حلال تھا، ایک وقت وہ حلال ہو گیا۔ جیسے قدرت نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، اسی سے کائنات چل رہا ہے۔ جیسے دن ہے، اس کا جوڑا رات ہے، اگر رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آرام کیسے کرتے؟ آپ کو سکون کیسے ملتا؟ آپ کو چین کیسے ملتا رات نہ ہوتی؟ تو اگر سونا ہی سونا رہ جاتا، دن نہ ہوتا تو پھر بھی بیکار ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دن اور رات کا جوڑا جو ہے یہ برا نہیں ہے۔ انسان کی نیت اور استعمال اور وقت کے لحاظ سے جب نہیں کوئی کام کرتا تو وہی چیز بری ہو جاتی ہے۔ اب سو بیکار تو اس نے کچھ پیدا نہیں کیا، بس ہماری سمجھ کی بات ہے۔ بیکار کچھ نہیں ہے، شر اور خیر کا جوڑا بھی ہے، مؤنث مذکر کا جوڑا بھی ہے، سچ جھوٹ کا جوڑا بھی ہے، زمین و آسمان کا جوڑا بھی ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں، اسی میں سے نیگیٹو پازیٹو تار ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، بلب نہیں لگا ہوا، وقت سے پہلے جڑ جائے تو دھماکہ ہے نا۔ اگر بلب لگ جائے آگے، جڑ جائے تو روشنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوستو کچھ تھوڑا سا رسومات اپنی تہذیب سے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ اس کی حکمت نظر آئے۔ اور یقین جانو، آپ ہر شے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں۔ وہی شے، ایک خوبصورت پھول، ایک خوبصورت شے کو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اس کو دیکھ کر حسد آ جائے، کاش یہ میری ہونی چاہیے، یہ پھول میری کیاری میں ہونے چاہیے، تو آپ کے اندر حسد پیدا ہوگی۔ اگر اسی پھول کو دیکھ کر کہہ دے سبحان اللہ، واہ قدرت تیری خوبصورت پھول بنایا، تو آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ تو پھول برا نہیں تھا، ہم خود ہی اچھے برے ہوتے ہیں، ہماری نیت کی بات ہے۔ کسی پھول کو مسلنے کو دل چاہے تو برا، کسی پھول کو اس کی حسن کارکردگی سمجھ لیں تو اچھا۔ اس لیے دوستو، اگر فرمان آ گیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان رب کہتا ہے ہر شے میری ہے، پہلے یہ عہد کر لو کہ اس کی، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیز حرام ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ چیزیں فتنہ نہیں ہوتی، چیزوں کو ماننا، اس کو تسلیم کرنے سے نیگیٹو پازیٹو ہوتا ہے، ایک فتنہ ہو جاتی ہے، ایک نعمت ہو جاتی ہے۔ جیسے اولاد ہے، اللہ نے اولاد کو نعمت بھی کہا، اللہ نے اولاد کو فتنہ بھی کہا۔ یہ لاگیجو ہے کہ جس کو شاید میں فتنہ سمجھتا ہوں وہ نعمت ہو، جس کو میں نعمت سمجھتا ہوں وہ فتنہ ہو۔
جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں، ہمارے اور ان کے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری یہیں تابع دار اولاد، فرما بردار اولاد جو ہے نعمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہماری حقیقت اصل بتلا دے وہ نعمت ہے، جو ادھر سے دل اٹھائے اوپر لگا دے، رب کی طرف لگا دے، وہ نعمت ہے۔ کوئی کہتے ہیں جو دنیا کے ساتھ دل لگا دے وہ نعمت ہے۔ تو فرق تو ہے، ہوتی اولاد ہی ہے، وہی اولاد فتنہ کہا جاتا ہے، وہی اولاد نعمت کہا جاتا ہے۔ جیسے مال ہے، یہ بھی ایک، اگر اس کو نیگیٹو استعمال کرے تو وہ فتنہ ہے، پازیٹو استعمال کرے تو وہ نعمت ہے۔ تو مال میں برائی نہیں، اولاد میں برائی نہیں، ہمارے مقصد اچھے برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت بھی بری نہیں بنائی، وہ بھی سکون ہے، نعمت ہے، دنیا کی آبادکاری ہے۔ جب برا ہوتا ہے انسان کا استعمال برا ہوتا ہے۔ تو دوستو غور کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اپنے آپ کو ایزی کریں کہ برا کچھ نہیں۔ یہ وقت کے ساتھ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ برا کچھ نہیں ہے، برے ہم ہی تھے، ہمارے اندر ہی نیتوں کا ہیر پھیر تھا جس برا بن جاتا تھا۔ وہی چیزیں میرے لیے حلال ہیں، وہی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ضرورت تک کھائیں، چبا چبا کر کھائیں، رب کا رزق سمجھ کر کھائیں، اتنا کھائیں جتنا جسم کو اٹھا لے تو میرے لیے فائدے مند۔ اگر بیشا ویشی ہو کر کھائیں، اوپر تک کھا لیں، گلے تک کھا لیں، سانس نہ نکلے تو میرے لیے نقصان ہے، تو کھانا ہی تھا۔ تو دوستو ہمارے بے وقت کے ساتھ استعمال برے اور اچھے ہوتے، کوئی بھی شے اس کو بیکار نہیں۔ اگر شیطان کا ڈنڈا نہ ہوتا تو یہاں ہی انسان دل لگا لے، کبھی یہاں سے جانے کو جی نہ چاہتا، مگر ان کے بندوں کے اللہ کے فرمان ایسے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے، یہ سفر ہے، اس کو گزارنا ہے، اس کے ساتھ دل نہیں لگانا، یہ رہنے کی جگہ نہیں۔ یہ تو زمائش کے لیے انسان بھیجا گیا کہ کیسے وقت کے تقاضے سے چلتا ہے۔ یہ تو ایک زندگی چند دنوں کا کھیل ہے، اصل دائمی زندگی تو اس کے بعد آنی ہے۔ جو آج میں پی رہا ہوں کل کو میں کاٹوں گا۔ تو دوستو کچھ برا نہیں، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کھانا ہی ہوتا، کھایا ہی جاتا، نکلتا نہ تو بے مقصد تھا۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، صرف ہمیں مقصد کا پتہ نہیں۔ جو جاہل بیوقوف کہیں بڑھ کے مار رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اپنا ڈر خوف پیدا کر رہا ہے، ممکن ہے اس کے خوف سے بھی کوئی اللہ کی طرف چلا جائے کہ رب تعالیٰ سے جاہل سے بچا لینا۔ اگر جاہل کا خوف نہ تو شاید آپ دعا نہ کرتے دل سے۔ مگر وقت کے ساتھ ایک وقت پر خوف فائدے مند ہے، ایک وقت پر خوف بزدلی ہے۔ پہلے خوف کھا کے رب کی طرف چلا گیا، فائدے مند ہو گیا۔ اگر رب کی طرف جا کر دنیا کا خوف کھایا تو بزدل ہو گیا۔ اس وقت جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ کسی وقت ڈرتا تھا
کسی وقت بہادر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، آگے بڑھتے رہو، ایک وقت ضرور آئے گا کہ دنیا تو دور کی بات ہے جو صرف ہاتھ بازو توڑ سکتی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ موت کو دیکھ کر بھی لا خوف علیہم ہو جائیں گے، اس کو رب سے ملاقات سمجھ لیں۔ وہی دو آدمی ہیں، ایک آدمی موت سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے رہ کر اس نے آگے دل لگایا ہوا ہے، وہ اس کے لیے موت ڈر نہیں، موت ملاقات اور نعمت ہے۔ ہر شے وقت کے مطابق ہوتی ہے، اور وہی ایک ہی موت ہوتی ہے۔ ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسے مثال فرمان ہے کہ کانٹے دار جھاڑی پہ مل مل کا کپڑا ڈال کر کھینچو تو وہ تار تار ہوتا ہے، وہ بھی موت ہی ہے۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی۔ تو چیزیں ہے تو موت ہی ہے، مگر انسان اپنے کردار سے اس کو تبدیل کرتا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ جیسے فرمایا جاتا ہے کہ انسان شادی سے پہلے وہ کام کرے تو گناہ، اگر وقت کے مطابق اس کو روانہ کیا جائے، شادی ہو جائے تو وہ جائز، پہلے ہو جائے تو غم، شادی پر ہو تو خوشی، فعل میں فرق نہیں ہوتے، وقت کے حساب سے چیزیں ہوتی۔ تو اب سو بیکار کچھ نہیں، وہی چیزیں ہیں حلال ہو جاتی ہیں، وہی حرام ہو جاتی ہیں، یہ انسان کے خود کا استعمال ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ابھی تو آگے بہت کچھ ہے۔ انسان بہت کمال کی شے ہے، چاہے تو جنت کو حاصل کر لے، چاہے تو دوزخ کو حاصل کر لے، چاہے تو اسی زندگی کو جہنم بنا دے، چاہے تو اسی زندگی کو جنت بنا دے۔ یہ بڑی کمال کی شے ہے۔ کئی لوگ آندھی طوفان سے ڈر جاتے ہیں، کئی زلزلوں میں بھی نہیں گھبراتے۔ تو چیزیں اچھی بری نہیں ہیں، ہم اپنے خیال کے مطابق اس کو اچھا برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہو، آگے بڑھتے رہو، اپنے آپ کو ایک دائرے میں نہ رکھو، رب کی طرف آزاد کر دیں کہ مجھے رب کو پہچاننا ہے، رب کو پانا ہے۔ اس کے آگے بریکٹ نہ لگائیں کہ مجھے اس ملک میں رہنا ہے، اس پارٹی میں رہنا ہے۔ آگے اپنے رب کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سفر آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ مہربان کرنے والا ہے۔